بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء، آج ہم 7ویں جماعت کا 11واں سبق خلیے کی ساخت اور خردبینی جاندار کا مطالعہ کریں گے. جانداروں کے جسم میں جن مہین ذرات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ان ذرات کی تعداد تمام جانداروں میں مساوی ہوتی ہے؟ دیکھو طلباء، آپ اگر ہمارے ہاتھ کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے اس میں باریک باریک جو ہے خلیے نظر آتے ہیں. خلیے کا مطلب کیا ہوگا؟ جو باریک باریک جو ہمیں سمجھ لو سوئی کی طرح، ایک دم سوئی سے بھی باریک باریک جو چیزیں خلیے نظر آتے ہیں، وہ ہماری جو چمڑی ہوتی ہے، جو ہماری جو جلد ہوتی ہے، اسے ہم غور سے دیکھیں گے تو اس میں وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ خلیہ کہتے کسے ہے. تو آپ اپنی پہلی بات ہے کہ اپنے جسم کی جو جلد ہے اسے ہم غور فکر سے دیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں تمام جانداروں کا جسم خلیات سے بنا ہوا ہے. کوئی بھی جاندار ہو، انسان ہو یا پھر چمپینزی ہو یا پھر کوئی پرندہ ہو، یہ تمام خلیات سے بنے ہوئے. جو اس کی جلد جو ہوتی ہے وہ خلیات سے مل کر بنی ہوتی ہے. جو ان کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا ہے، خلیہ تمام جانداروں کی ساختی اور افعالی اکائی ہے. اب ساختی یعنی کہ جو اوپر جو ساخت دکھائی دیتی ہے، اور افعالی جس سے کام کیا جاتا ہے وہ اکائی ہے. تسلسلی جدول مکمل کیجیے. کتاب، سبق ڈیش، جملہ، لفظ ڈیش. اوپر دی ہوئی تسلسلی جدول میں ہم نے کتاب کی تنظیم شدہ شکل دیکھی ہے. اسی طرح جانداروں میں تنظیمی معیارات ہوتے ہیں. خلیہ، نسیج، عضوی نظام یہ جسم کے معیار ہے. تمام جانداروں کی ساخت اور افعال خلیے کے معیار پر منحصر ہوتی ہے. خلیے کے سہارے ہی جاندار کے حیاتی افعال انجام پاتے ہیں. آگے پڑھیں گے ہم. دیکھیے طلباء، یہاں پر ہم کو ایک بچے کا جو ہے جسم دکھائی دیتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اب اس جسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے جسم کے اندر ہمیں یہ جلد ہے. یہ ہر انسان کے، ہر کسی کے پاس جلد ہوتی ہے. جلد کے اندر ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں. جلد ہے، جلد کے اندر جو ہے عضوی نظام موجود ہے. عضوی نظام کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ لیور ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ آنتیں ہو گئی ہمارے، جس کے اندر کھانا ہضم ہوتا ہے. یہ ہمارا معدہ ہو گیا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عضوی نظام کہلاتا ہے. اور یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اسی عضوی نظام کے ماہر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے عضوی نظام کو درست رکھا جائے. پھر یہ مختلف عضو ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ یہ جو ہے ہمارا ایک لیور ہو گیا، یہاں پر آنتیں ہو گئی، اور یہ ہمارا معدہ ہو گیا عضو، ٹھیک ہے. پھر نسیج ہوتی ہے. نسیج یعنی کہ اور اس کو باریک طریقے سے اس کو اگر مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو ہم کو اس طریقے سے باریک باریک جو ہے اس کے عضو دکھائی دیں گے، اور اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو خلیات سے یہ تمام عضو تیار ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ کوئی ایسی چیز لے لیجئے کہ وہ پہلے چھوٹی ہوتی ہے. چھوٹی کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بہت ساری چیزیں مل کر ہی وہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہے. جیسے کہ ایک بلڈنگ بنانا ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہو؟ پہلے سیمنٹ لی جاتی ہے، ریتی لی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھو گے کہ ہے تو ذرات سے بنی ہوئی، لیکن کیا وہ ذرات ٹھوس ہو گئے. جیسے بلڈنگ بنانے کے لیے کانکریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لادیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، ریتی کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر پینٹنگ کرنا ہے اوپر سے، پھر اس کے بعد میں چونے وغیرہ کا، پھر پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو بہت ساری چیزیں مل کر ہی بلڈنگ تیار ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ چھوٹے اعضاء جو ہے اس سے مل کر انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. اب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہوا 1665 میں رابرٹ ہک نامی سائنسدان نے کارپ کے تنے کی پتلی تراش لے کر خوردبین کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیا. انشاءاللہ جب اسکول شروع ہوگی تو ہم ضرور خوردبین کے ذریعے یہ تمام چیزیں سلائڈ کے ذریعے دیکھیں گے. ہم اسے اس تراش میں شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح کھانے نظر آئے. جب اس نے اس چیز کو دیکھا تو اس کو جس طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا زوم کر دیا ہے، شہد کے جو چھتے ہوتے اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اس میں، ہے نا، کھانے دکھائی دیتے ہیں. سیل یعنی کھانے دکھائی دیتے ہیں. ان کھانوں کو اس نے خلیے کا نام دیا. سیل یعنی کھانے لاطینی زبان میں سیلولا یعنی چھوٹا کمرہ ہے. ایم جے شلائڈن اور تھیرو شیوان ان دونوں سائنسدانوں نے 1838 میں خلیے کی ساخت کے تعلق سے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، باریک سے باریک چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی ہماری آنکھوں سے، انہوں نے اس کو خردبینی جو جس طریقے سے ایک دوربین ہوتا ہے دور کی چیزیں دکھنے کے لیے،
اس کا استعمال ہوتا ہے. تمام طلباء نے دوربین کا تو تھوڑا بہت دیکھا ہوگا، پلاسٹک وغیرہ کی ملتی ہے، عید وغیرہ میں ہم نے خریدے ہوں گے. اسی طریقے سے خوردبین ہوتی ہے جو باریک سے باریک چیز کو دیکھتی ہے. جیسے آپ اگر خوردبین کے اندر اگر کوئی کیڑے مکوڑے دیکھیں گے تو ایک دم بڑے 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 اس کے دانت دکھائی دیں گے، اس کے جسم کا ہر اعضا دکھائی دے گا، ڈنک دکھائی دے گا مچھر رہے گا. تو خوردبین کیا کرتی ہے، چھوٹے سے ایک دم بہت بڑی چیز کے طور پہ دکھائی دیتی ہے. تو انہوں نے ایک ریشہ لیا تو دیکھا تو اس میں مچھلی جو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کی طرح مکھی کے جو چھتا ہوتا ہے اس کی طریقے سے اس میں جالا نظر آ رہا تھا. یہ نظریہ پیش کیا. تمام جاندار خلیات سے بنے ہوتے ہیں. خلیات جانداروں کا بنیادی جز ہے. اب انہوں نے اس چیز کی ریسرچ کی کہ جو جتنے بھی جاندار ہیں وہ خلیات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو اس کو سمجھنا ہے، خلیات کا مطلب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ خلیات سے ہی تمام جاندار بنتے ہیں. خلیے جو ہے جانداروں کا بنیادی جز ہے. بنیادی یعنی کہ یہ اہم جز ہے، سب سے بڑا. 1885 میں آر ویر شاہ نے واضح کیا کہ تمام خلیات ان سے قبل موجود خلیات سے ہی پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے ایک چیز کو بولا کہ خلیات سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ خلیات کیا کرتے ہیں، دوسرے خلیات کو جنم دیتے ہیں. اس زمانے کا مائکروسکوپ آپ دیکھ سکتے ہیں، خوردبینی جس طریقے سے وہ دیکھا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں اس میں تصویر کے ذریعے بھی یہ چیز واضح کر کے آپ کو دکھا دی گئی ہے. تو اس سائنسداں کے بارے میں آپ نے کچھ سمجھ لیا کہ انہوں نے خلیے کی کس طریقے سے ریسرچ کری. ایجاد تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، بس اس چیز کو ریسرچ کیا، اس چیز کو ڈھونڈا، تلاش کیا اور اس کے اوپر اپنا ایک مشاہدہ رکھا. دیکھیے ابھی یہ آج کے زمانے کا خوردبین، یہ ہمارے اسکول کے اندر بھی ہے، مرکب خوردبین جسے کہا جاتا ہے. خلیے کی پیمائش اور مشاہدہ. 1673 میں انٹون لیون ہاک نے مختلف عدسے کا کیا معنی ہوتا ہے، عدسے کے معنی ہو گئے جو شیشے استعمال کیے جاتے ہیں، اسے عدسے کہتے ہیں، جمع کر کے خوردبینی نامی آلہ تیار کیا. دیکھو آپ لوگ چشمہ پہنتے ہو نا، تو چشمے سے کیا چیز دکھائی دیتی ہے آپ کو، کوئی کسی کو قریب کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی تو چشمے سے وہ چیزیں برابر ہمیں قریب میں دکھائی دیتی ہے. کسی کو دور کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے تو اس سے ہم کو دور کی چیزیں بھی صحیح طریقے سے دکھائی دینے لگتی ہے. تو انہوں نے مختلف عدسے، یعنی جو عدسے لگے ہوتے ہیں نا، جو چشمے کے اندر جو کانچ لگی ہوتی ہے اسے عدسے بولتے ہیں سمپل میں. مختلف عدسے جمع کر کے خوردبینی نامی آلہ تیار کیا. سب سے پہلے اس نے اس آلے کے ذریعے جراثیم، پروٹوزوا کے زندہ خلیات کا مشاہدہ کیا. دیکھیے آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کے باقاعدہ زندہ جراثیم ہوتے ہیں. ملیریا کے باقاعدہ زندہ جراثیم ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ کے باقاعدہ زندہ جراثیم ہوتے ہیں. وہ جراثیم کیا کرتے ہیں، انسان کے جسم کو ڈیمیج کرتے ہیں، مخصوص علاقے کو، لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں، اسٹمک کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ جو مخصوص جراثیم جو ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا. کس کے اندر مشاہدہ کیا، اس خوردبین کے اندر مشاہدہ کیا. دیکھو اس خوردبین کے مختلف جو حصے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جیسے کہ اس کو چشمہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس کو ہم ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں اس طریقے سے گھما کر اراؤنڈ میں. پھر یہ بڑا اسکرو ہے جس کے ذریعے سے اس عدسے کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے. یہ جو ہے اس طریقے سے اوپر نیچے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. پھر یہاں پہ چھوٹا اسکرو ہوتا ہے، اور زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو یہ جسمیہ کہلاتا ہے، یہ اسٹیج کہلاتا ہے. یہاں پر کیا کی جاتی ہے، ایک سلائڈ رکھی جاتی ہے. یہاں پہ اس طریقے سے سلائڈ رکھی جاتی ہے اور اسی کے اندر جو بھی جراثیم ہیں یا پتلی پتلی سلائڈنگ ہوتی ہے اس کو کاٹ کر کے ہم اس میں ایک پیاز کا بھی تجربہ کرتے ہیں. پیاز کی سلائڈ جو ہے اس کو کاٹ کے باریک کاٹ کے اس میں عدسے کے ذریعے دیکھتے ہیں تو اس میں کیسا، اور یہ مختلف قسم کے اس میں عدسے لگے ہوئے رہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اوپر نیچے کسی کے اور زیادہ گہرائی سے دیکھنا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے راؤنڈ کیا جاتا ہے. اور اگر صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، دھندلا دکھائی دے رہا ہے، پھر اس کو اور ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف طریقے اس میں کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ہمیں تو صحیح اور پراپر طریقے سے دکھائی دیتا ہے. بالکل آسان ہے، کوئی بالکل اس میں مشکل نہیں ہوتی ہے. اور آگے کی ہم طرف جاتے ہیں تو یہ منبع نور ہے. منبع نور کا کام کیا ہوتا ہے، منبع نور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی جو ہے اس پہ عدسے پہ لے کے جاتا ہے. تو روشنی جب یہاں پر سلائڈ میں دکھی تبھی وہ چیز دکھائی دیتی ہے. اکثر کلاس کے اندر کیا کہیں پہ روشنی کم زیادہ ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دیتی ہے. تو یہ جو روشنی کا جو منبع ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے یہاں پہ اس پہ روشنی چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں آپ یہاں پہ اسٹینڈ دیکھیں گے. یہاں پر قاعدہ جسے اسٹینڈ کہا جاتا ہے،
بالکل ہی آسان ہوتا ہے مائکروسکوپ کو استعمال کرنا، بالکل مشکل نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسکول شروع ہوگی تو میں آپ کو ایک ایک چیز تفصیل سے بتاؤں گا۔ خلیات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہمیں خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ خلیات کی جسامت کی پیمائش مائکرو میٹر اور نینو میٹر میں اکائی میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو خلیات کو دیکھنا ہے تو جیسے کہ آپ کتنے کلو میٹر چل رہے ہو، تو ہمیں جو چلنے کی جو اکائی رہتی ہے کلو میٹر اور میٹر میں رہتی ہے، فاصلے کی اکائی میٹر اور کلو میٹر میں ہوتی ہے۔ تو ویسا خلیے کی جسامت یہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے، تو ہمیں کچھ الفاظ استعمال کرنے ہوں گے نا کہ یہ اتنا چھوٹا ہے، تو الفاظ کیا استعمال کیا گیا؟ مائکرو میٹر اور نینو میٹر۔ خلیے کے مشاہدے کے لیے مرکب خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں موجود عدسے کی وجہ سے سلائڈ پر رکھی ہوئی شے کئی گنا بڑی نظر آتی ہے۔ جس طریقے سے میں یہ تمام آپ کو چیز بتاؤں۔ طلباء آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تمام طلباء اس کی تصویر بنائیں گے اور خلیے کے مشاہدے اور جو ہے مائکروسکوپ کا مرکب خوردبین جسے مائکروسکوپ بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں 4 لائن لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ایک الگ سے نوٹ بک تیار کیجیے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کا اس چیز کا ہوم ورک چیک کروں گا۔ اللہ حافظ۔